جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کر. جب تک کہ انسان کے اندر حیا موجود ہوگی وہ انسان گناہوں سے پرہیز کرتا رہے گا. جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی جو چاہے کر سکتا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. کوئی روکے گا تو اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سے حیا کو نکالتا ہے. حیا کا تعلق مردوں سے بھی ہے, حیا کا تعلق عورتوں سے بھی ہے. صرف مرد کے اندر, صرف عورتوں کے اندر حیا نہیں, مردوں کے اندر بھی حیا ہونا ضروری ہے. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَأَطْهَرُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے. یہ قرآن ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے. یہ حیا سے اس کا تعلق ہے. ہمارے آنکھیں اگر کھلی ہوئی ہوں گی, بے مہار ہو جائیں گی, غیر محرم اور محرم میں کوئی تمیز اگر ہمارے اندر موجود نہ ہو تو سب سے پہلا جو گناہ ہوتا ہے وہ بدنظری کا گناہ ہوتا ہے. سب سے پہلا گناہ وہ بدنظری کا گناہ ہے. بدنظری کے گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. قرآن نے خطاب کر کے کہا کہ آنکھوں کو پست رکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا علی لا تطبع النظر, ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہیں پڑنی چاہیے. ایک نظر جو بلا اختیار پڑ گئی ہے وہ تو تمہارا معاف ہے. النظرۃ لک والنظرۃ الثانیہ علیک, پہلی نظر تو اللہ تیرے لیے ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. انسان جا رہا ہے, اچانک نگاہ پڑ گئی, اس میں تو معاف ہو گیا, لیکن دوبارہ جو پلٹ کے ہم نے دیکھا ہے, جو پلٹ کے ہم نے دیکھا ہے وہ علیکہ, وہ تیرے لیے وبال جان ہو جائے گا. اب بدنظری کی صفت میں صرف نوجوانی ملوث نہیں ہے. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس کو بدنظری کی عادت ہو جاتی ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا, قبر میں پیر لٹک جائے گا, لیکن جو دیکھنے کی عادت کو چھوڑے گا نہیں. تمام طاقتیں اس کی ختم ہو گئی ہیں, تمام خواہشات اس کے ختم ہو چکے ہیں, جذبات سرد پڑ چکے ہیں. اس کے باوجود بھی جب تک کہ وہ دیکھے گا نہیں تب تک کہ اس کی آنکھوں کی تسکین نہیں ہوگی, وہ چین سے نہیں رہے گا, چاہے جس طرح دیکھے. حیات و حیوان میں کتاب پڑھا تھا, اس میں میں نے واقعہ لکھا تھا کہ نوجوان ایک بوڑھا تھا, وہ جانوروں کو پال رکھا تھا. اتنی عادت اس کی خراب ہو گئی تھی کہ ان لوگوں سے جب وہ ملتا تھا تو اس کو دیکھ کر کے تالیاں بجاتا.